وہ اپنے میڈیکل کالج میں ہر سال ٹاپ کرنے والا طالب علم تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ اس کے والدین فوت ہو گئے۔ اس طالب علم کے والدین کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ مگر جب اللہ مہربان ہوا تو اس غریب کو کیسے زمین سے اونچائیوں پر پہنچا دیا اور دنیا کا کمال ڈاکٹر بنا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، دراصل کہانی کچھ اس طرح ہے کہ اس ٹاپ کرنے والے طالب علم کے والدین نے اپنے بچے کو بڑی مشکل سے پڑھایا لکھایا تھا، اور جب اعلیٰ تعلیم کے لیے اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو اس طالب علم نے ہر سال ٹاپ کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر اسی طرح ہی وہ ہر سال مسلسل خوب محنت کر کے اپنے امتحانات میں ٹاپ کرتا رہا۔ دراصل اس کے والدین بہت غریب تھے اور مصر کے ایک گاؤں میں کچے سے گھر میں رہا کرتے تھے، اور یہ اپنے گھر میں اکیلا بیٹا تھا اور اس کی 4 بہنیں تھیں، اور اس کے والدین نے بڑی آس سے اس کو پڑھایا لکھایا تھا۔ اور اب میڈیکل کالج کا آخری سال چل رہا تھا اور اس نے آخری سال کے امتحانات دیے اور اس کا نتیجہ آنا تھا، اور سارے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں۔ اور جس دن نتیجہ نکلا تو اس طالب علم نے نتیجہ دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا تیسرا نمبر آیا ہے، اور جو پہلے نمبر پر آیا ہے وہ اس میڈیکل کالج کے سرپرست یعنی کہ پرنسپل ڈاکٹر کا بھتیجا یا بچہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کی تعلیم میں پوزیشن یا نمبر لینے سے ہی آگے مزید مواقع اور اسکالرشپس ملتی ہیں، جس سے غریب طالب علم کی سپورٹ ہوتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ان کو اخراجات اٹھانے نہیں پڑتے اور ان کی نوکری کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ خیر، اب یہ طالب علم بہت غمگین ہوا اور اپنے پرنسپل ہیں اس کے دفتر میں داخل ہو گیا، اور پرنسپل نے دفتر میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سر میں ہر سال اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا رہا ہوں، مگر اس سال کیا ہوا ہے، سب سے پہلی پوزیشن پر تو آپ کا بھتیجا ہے اور میری تیسری پوزیشن ہے، جبکہ آپ کا بھتیجا تعلیم میں بہت پیچھے تھا مگر اس سال وہ پہلی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اور پھر اس نے پرنسپل کے سامنے اقربا پروری کا اظہار کیا تو اس کے پرنسپل نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ الٹا اس کو باتیں سنائی اور اسے کہا کہ جاؤ، کس کو کتنے نمبر دینے ہیں اور کیسا نتیجہ دینا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ خیر، اب باتیں سننے کے بعد وہ غریب طالب علم کچھ کر تو نہ سکا، مگر جاتے جاتے اس نے یہ الفاظ کہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ خیر، اب وہ اپنے گھر چلا گیا، اور جب اس کے والد کو اس کی بات کا علم ہوا تو وہ خاصا غمگین ہوا، اور اس کے والد نے بھی یہی کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ خیر، اس کے گھر والے بھی اسی کام میں تھے، اور اسی غم میں اس کے والد ایک دن فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کے والد کے فوت ہونے کے چند دن بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ والدین کی فوت ہو جانے کے بعد غربت کا شدید عالم، اور پیچھے اس کی 4 بہنیں بھی جو غربت میں پیس رہی تھی۔ خیر، اس بچے کو اتنا غم ہوا تو اس نے صرف یہی کہا کہ میرے والدین کی موت کا ذمہ دار وہی پرنسپل ہے جس نے مجھے اول سے تیسرے نمبر پر کیا۔ اور اب گھر میں غربت شدید بڑھ گئی تھی، اور ایک دن یہ نوجوان اسی غم کی کیفیت سے گھر سے نکلتا ہے اور چلتا چلتا ایک گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کا ایک کلاس فیلو سے ملتا ہے اور اس سے حال احوال پوچھتا ہے تو اسے اپنا سارا واقعہ بتاتا ہے، تو اس کا دوست بھی خاصا پریشان ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ چلو، یہاں قاہرہ میں ایک عرب ممالک سے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہوئی ہے جو انٹرویوز لیتی ہے، تو تم قاہرہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا بھی وہاں نوکری کا بندوبست ہو جائے، کیونکہ تمہاری جو کارکردگی ہے وہ تو بہترین رہی ہے کلاس میں۔ تو اس غریب بچے نے کہا کہ میرے پاس تو قاہرہ جانے کا کرایہ تک نہیں ہے، تو اس کے دوست نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، وہ دوست اپنے اس دوست کو اپنے خرچے پر قاہرہ لے گیا، اور جب وہ انٹرویو دینے کے لیے ڈاکٹروں کے اس پینل یا ٹیم یا کمیٹی کے سامنے پہنچا تو ڈاکٹروں نے اس کی ظاہری حالت دیکھی کہ یہ شخص تو کافی غریب ہے، اور دیکھنے میں تو اسی طرح ہی لگتا ہے کہ شاید اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ خیر، انہوں نے اس کی جب ڈاکومنٹس دیکھی تو وہ خاصے حیران ہوئے کہ یہ بچہ تو اپنے کلاس میں ہر سال ٹاپ کرتا رہا ہے۔ تو اس بچے نے بتایا، میں غریب تو ہوں لیکن میں نے محنت ٹھیک ٹھاک کی ہے۔ خیر، ان ڈاکٹروں نے انٹرویو کے دوران مشکل اور اہم ترین سوالات پوچھے تو اس نے ان سوالات کے بہترین جوابات دیے، تو یہ ڈاکٹرز حیران اور پریشان رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور اپنا پاسپورٹ ہمیں دو، تمہاری نوکری کا بندوبست ہو جائے گا۔ خیر، اس نے بتایا کہ اس کے پاس تو پاسپورٹ بنوانے کے بھی پیسے نہیں۔ پھر ایک اللہ کے بندے ڈاکٹر نے خود اپنی جیب سے اس کے پاسپورٹ بنوانے کے پیسے دیے، اور اب یہ لڑکا اپنا پاسپورٹ بنواتا ہے اور اپنے ضروری معاملات کر کے بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں یہ ایک کمال کا اور بہترین ڈاکٹر بن چکا تھا، اور یہ اتنا بہترین ڈاکٹر بن چکا تھا کہ مریض اس کی اپائنٹمنٹس لیا کرتے تھے اور کافی عرصہ انتظار کیا کرتے تھے اس سے ملنے کے لیے، اور اس کی دولت اور عزت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ خیر، اس نے ایک اخبار یا رسالے میں اپنا یہ سارا واقعہ لکھا، اور اس نے کہا کہ میرے والدین کی موت کا ذمہ دار یہی ڈاکٹر ہے۔ تو جو پرنسپل ڈاکٹر
डॉक्टर जो इसकी वालिदैन की मौत का जिम्मेदार था, उसने अपने इस तालिब इल्म की तहरीर पढ़ी तो उसने पैगाम भेजा कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैंने अपने जिन भतीजे या बच्चों के लिए ये सब कुछ किया, उन्होंने जाली कागजात के जरिए मेरी जायदाद और मेरा जो कॉलेज है वो अपने नाम करवा लिया है, और इसके अलावा जो भी अस्पताल इस डॉक्टर का था वो उसके भतीजे और बच्चों ने इनसे हथिया लिया है, जिनके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। और आज मैं इस कदर शदीद बीमार हूँ कि जिस अस्पताल में मैं मरीजों का इलाज किया करता था, मुझे वहाँ तक इलाज की सहूलत मैसर नहीं, बल्कि मैं एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स लगे हुए हैं। नाज़रीन, इस कहानी का नतीजा ये है कि इंसान जो जुल्म करता है वो उससे दुनिया में देखना पड़ता है लाजमी, चाहे वो जल्दी देखे या देर से देखे। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। नाज़रीन इकराम, इसी तरह की दिलचस्प और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अस्सलामु अलैकुम।